اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے دوسرا صفا اور مروہ کے اندر سعی کے لیے. تو اس کے مختلف راستے ہیں، ادھر لکھا ہوتا ہے. اب ہم چلے گئے ہیں سعی کرنے کے لیے. اب سعی کے لیے جب ہم گئے ہیں تو جب ہم انٹر ہوتے ہیں، جدھر سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے قرآن کی آیت، وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور وہ لائٹ کے ذریعے چل رہی ہوتی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ آیت جب ہم وہاں بالکل پہنچے تو وہاں ہم نے یہ آیت کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ ابداؤ بما بدأ اللہ بہ، میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالی نے اس کے آغاز کا کہا یا اللہ نے آغاز کیا. تو پھر اس کے بعد وہ صفا پہاڑی یہاں سے شروع ہو گئی اور وہ ڈھلان کی شکل میں تھوڑی سی اوپر کو جائے گی. اب تو وہ کافی زیادہ ڈھلان کم ہو گئی ہے، پہلے تو بہت اونچی پہاڑی تھی، اب وہ بالکل ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی ایسے جانا پڑتا ہے. جب ہم اس پہاڑی کے بالکل اوپر پہنچ گئے ہیں، جب چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے جائیں. دوران سفر بھی جب ہم چل رہے ہوں تو جب کوئی اونچا ایریا آئے یا چڑھائی آئے تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں پہنچیں. وہاں پہنچ کے تو کیا کرنا ہے کہ قبلہ رخ، یعنی وہاں ہم ایسے گئے ہیں کیونکہ یہاں بیت اللہ تھا تو ہم ایسے گئے ہیں. ادھر جا کے تو ہم نے ایسے چڑھائی کر کے تو منہ بالکل اس ڈھلان کے اوپر، بالکل جب ہم آ گئے ٹاپ پہ تو سامنے دیکھیں گے تو بیت اللہ ہے بالکل سامنے نظر ہے. البتہ مروہ سے اب نظر نہیں آتا، کنسٹرکشن دوبارہ ہونے کی وجہ سے مروہ پہاڑی کے اوپر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بیت اللہ نظر، لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ ادھر بیت اللہ تو ادھر بھی منہ ہم بیت اللہ کی طرف کریں گے. تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے. یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. دعا یعنی اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور پھر ہم نے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے. اور یہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے تو اب ہم واپس، یعنی یوں ہمارا رخ تھا تو اب ایسے ہم پھریں گے تو یہاں سے وہ نیچے کو ہم نے مروہ کی طرف سفر شروع کر دینا ہے. اب جب مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس دوران بھی آپ کوئی بھی ذکر، کوئی بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں. درمیان میں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے غلطی سے بچانے کے لیے گرین لائٹس لگائی ہوئی ہیں. تو وہ جب گرین لائٹس شروع ہونی ہے نا، یعنی آغاز میں، تو آپ نے تھوڑا سا دوڑنا ہے، بہت تیز نہیں لیکن تھوڑا سا دوڑنا ہے. اور اس میں خواتین کے لیے بھی وہی حکم ہے، یعنی بہت تیز نہیں کہ ان کا لباس ستر تھوڑا سا کھلے یا کوئی مسئلہ ہو، لیکن تھوڑا سا ہلکا سا ان جسم کے اندر ایک جس طرح پھرتی ہوتی ہے وہ خواتین بھی کریں اور مرد بھی کریں. جب وہ لائٹس ختم ہوں گی تو پھر آپ نے روٹین میں آہستہ چلنا شروع ہو جانا ہے. پھر اسی طرح جب ہم نے مروہ پہ جانا ہے تو مروہ پہاڑی پہ یہ ہم آگے ہیں. اب مروہ پہ جب ہم آئے ہیں تو ہم نے پھر قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے. قبلہ کی طرف منہ کر کے تو پھر ہم نے اسی طرح اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا اسی طریقے سے 3 بار پڑھنی ہے. 3 دفعہ پڑھ کے تو یہ گھوم کے ہم نے پھر نیچے کو شروع کر دینا ہے. تو آگے پھر ہم نے صفا کی طرف چل پڑنا ہے. چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ بیت اللہ کا جب طواف کرنا ہے تو حجر اسود سے شروع کیا تھا تو حجر اسود پر آ کے ہی 1 چکر مکمل ہوگا، لیکن صفا اور مروہ کا معاملہ تھوڑا سا اس کے الگ ہے. اس میں یہ کہ صفا سے جب ہم مروہ پہ گئے تو 1 چکر ہو گیا. اب مروہ سے جب ہم صفا پہ آئیں گے تو 2 چکر ہو جائیں گے. اسی طرح پھر ہم صفا سے مروہ جائیں گے تو 3را چکر ہے. تو 7واں چکر ہمارا مروہ پہ جا کے مکمل ہو جائے گا. 7واں چکر جو ہے وہ ہمارا مروہ پہ مکمل ہو جائے گا. جب 7 چکر مکمل ہو گئے، یہ اس کا نام ہے سعی. اور ابھی میں نے آغاز میں آیت پڑھی تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تو یہ
یہ وہ صفا اور مروہ جس کو اللہ نے شعار اسلام قرار دیا ہے، یہ اہم رکن ہے حج اور عمرے کا، اور وہ طواف جو ہم حج اور عمرہ کے لیے کرتے ہیں، اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اس طواف کے اندر یہ لازم ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ لازم ہے، ورنہ حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ 7 چکر کرنے کے پورے، یہ میں مروہ پہ آ گیا ہوں۔ کچھ ہمارے بھائی جو ہے یہاں آ کے نا وہ 2 نفل پڑھتے ہیں جی، وہ بلکہ کچھ لوگ تو احرام جب باندھتے ہیں نا تو وہاں بھی نفل پڑھتے ہیں، جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ بھائی پھر عمرہ جب وہ 7 چکر مکمل ہو جاتے ہیں تو یہاں آ کے پھر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ یہ 2 نفل ثابت نہیں، یہ 2 نفل ثابت نہیں ہے۔ عمرہ مکمل ہو گیا ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جا کے ہم نے اپنا سر منڈوانا ہے۔ 2 طریقے نبی پاک نے بتائے ہیں، ایک حلقے راس ہے۔ تو ایک حلقے راس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری ٹینڈ کروانا، ٹینڈ مشین کے ذریعے چھوٹی جو 0 سائز ہوتی ہے وہ بھی ٹینڈی کر دیتی ہے، یا آپ اس طرح کے ساتھ کروا دیتے ہیں وہ بھی ٹینڈ ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ ہے نبی علیہ السلام نے جس طرح حدیث کے اندر فرمایا کہ اے اللہ محلقین کے اوپر رحم فرما، 1 بار فرمایا، 2 بار فرمایا، یعنی ٹینڈ کروانے والوں پہ رحم فرما۔ تو صحابہ نے کہا کہ مقصرین، تو تیسری بار آپ نے فرمایا والمقصرین، کہ جو بال منڈوا لیتے ہیں ان پہ بھی رحم فرما۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ٹینڈ کروانا افضل ہے، لیکن اگر کوئی مشین بڑے نمبر 4 نمبر 5 نمبر یا کینچی کے ساتھ منڈوا لیتا ہے، کٹوا لیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو ہمارے کچھ بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ کینچی کے ساتھ نا ہلکے ہلکے بال خود ہی ادھر سے کو تو 2 ادھر سے اتار دیے، 2 ادھر سے اتار دیے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سنت کو ایک عمل کرنے کے لیے اپنے پورے سر کے بالوں میں سے کہیں سے پکڑ کے تھوڑے سے اتار دے، ہلکے سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح ٹینڈ کروائے یا چھوٹے کروا دے، وہ نہیں، وہ ہلکے سے کہیں سے بھی اتار دے۔ لیکن مرد کے لیے یہ 2 ہی عمل ہیں۔ جو ہمارے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ خاص کر نوجوان، وہ کہتے ہیں ہمارا پف شف ختم نہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے ادھر سے اتار لیے، ادھر سے اتار لیے، بس یہ عمل ہو گیا ہے۔ اگر کٹنگ کروانی ہے تو پورے سر کے بال کاٹے جائیں، اور منڈوانے ہیں تو ٹینڈ سارے سر کی ہوگی۔ یہ 2 عمل ہیں۔ احرام آپ کا کھل گیا ہے، آپ آزاد ہو گئے ہیں۔ جو پابندیاں احرام کی حالت میں تھی، آپ شکار نہیں کر سکتے، آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن مزید اس میں پابندیاں ہوتی ہیں۔ اور حرم کے اندر کوئی ایسا کام کہ جو شریعت کے خلاف ہو، ورنہ اس کے اوپر دم پڑ جائے گا۔ دم کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز، یا مثلا کسی نے بال جو ہیں وہ وقت سے پہلے کٹوا لی، جس طرح قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ ایک صحابی کو جمعیں پڑ گئیں تو اس کو کہا، تو اس کی جگہ اس کو دم دینا پڑا، دم کے یا اس کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو وہ سارا طریقہ ایک الگ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ ہمارا ایک مختصر ایک کہہ لو کہ ایک پروسیس تھا عمرہ کرنے کا۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے اور اس کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔